زرداری صاحب نے کہا ہے کہ مصالحت چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی مصالحت کا حصہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی مصالحت میں آئے. ملک کے وسیع تر مفاد میں معاشی ایجنڈے پر سب کو ایک ہونا ہوگا. ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا, الیکشن میں مخالفتیں ہوتی ہیں لیکن مل کر آگے بڑھنا ہوگا. پھر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ فورگیو اینڈ فورگیٹ کی پالیسی سے میں اتفاق کرتا ہوں. ظاہر عمران خان صاحب نے تو کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ دیا کہ حکومت میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں جائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے, مگر اب یہ جو بات ہے کہ مصالحت کی پالیسی کو آگے بڑھایا جائے, کیا تحریک انصاف کے دروازے کھلے ہیں اس کے لیے؟ بہت شکریہ مشاہد صاحب. پہلی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت ہے. ہم سب سے بات کر سکتے ہیں ملکی مسائل کے حل کے لیے. جس طرح ہم نے آرمی پبلک اسکول کے واقعے پہ بیٹھے, یا جب اٹیک ہوا پاکستان پہ ہندوستان کی طرف سے ہماری دور حکومت میں, ہم پھر بھی بیٹھے اور بہت سی معاملات پہ, معیشت کے معاملات پہ بیٹھے, فارن افیئرس کی, انٹرنل سیکیورٹی پہ بیٹھے. لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بنانا تو ایسے ہی ہے جیسے آپ تحریک انصاف کے نظریے کو جو ہے اقتدار کی بلی چڑھا دیں. کیا کوئی ہماری آپس کی ذاتی لڑائی ہے جس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیں؟ ذاتی لڑائی تو نہیں. ہماری تو ایک دوسرے سے سلام دعا ہے, گفتگو تو ہوتی ہے جب ملتے ہیں, ہاتھ میں لاتے ہیں. اکٹھے میٹنگز بھی اٹینڈ کی ہیں کور کمیٹیز کی, جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں ایوان میں جو ہوتی ہیں, مختلف کمیٹیز ہوتی ہیں, پارلیمنٹری ہوتی ہیں. لیکن سیاست سب کی علیحدہ علیحدہ ہے. اب ایشو یہ ہے, یہ دو جماعتیں, ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں اور یہ صرف الیکشن کے لیے علیحدہ ہوئے ہیں اور یہ دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں, اور یہ انہوں نے کر دیا. وہی پی ڈی ایم 2 ہے. اس کا مطلب ہے کہ ملک کی جو تباہی ان کے ہاتھ سے 40 سال میں ہوئی ہے, ہم اس میں حصے دار بن رہے ہیں. ہاں, اگر کوئی ملک کے مسائل کے حل کے لیے گفتگو ہے تو ابھی ہم کل صبح بیٹھ جاتے ہیں, لیکن اقتدار میں پارٹی کے ساتھ بیٹھنا, آپ کی 92 سیٹیں ہیں, بالکل اس کے حق میں نہیں ہے. آپ کی 92 سیٹیں ہیں اور آپ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ آپ کی سیٹیں زیادہ ہیں, اور ظاہر آپ نے چیلنج بھی کیا ہوا ہے, مگر اس کا فیصلہ جب تک نہ آئے تب تک آپ کے انڈیپینڈنٹس اس وقت سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں نیشنل اسمبلی میں. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ تو آپ نے ماضی میں کی ہے کافی ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز. 2017 میں بلوچستان کی ان کی حکومت گرانے میں, باپ پارٹی بنانے میں, پھر سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ منتخب کرانے میں, آپ دونوں نے سارے مل کے کام کیے تھے. تو ایسا نہیں کہ آپ لوگ پاور پولیٹکس کے لیے نہیں ملے ہیں ماضی میں. کیا آپ اگر وہ یہ کہیں کہ ہمیں حکومت نہیں چاہیے مگر وزیر اعظم ہم بنوا سکتے ہیں, شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ سب سے زیادہ آپ کے پاس نمائندے موجود ہیں تو پہلے پی ٹی آئی ٹرائی کر لے اپنا وزیر اعظم بنانے کا, تو آپ اس کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ حکومتی بینچز شیئر نہیں کیے, بلکہ ان کی مس گورننس اور غلط پالیسیز کی وجہ سے اور کرپشن کی وجہ سے, پاکستان میں اقربا پروری اور میرٹ کے خلاف جانے کی وجہ سے, اور ان کی نیشنل انٹرنیشنل فورن پالیسیز کی وجہ سے, جس میں انہوں نے پاکستان کو بین الاقوامی طاقتوں کا ایک طرح سے سیٹلائٹ اسٹیٹ بنایا, یہاں اڈے دیے جہاں سے ہمارے ملک میں اور ملک سے باہر پڑوسی ممالک میں, افغانستان میں اٹیکس ہوتے تھے. سارا کچھ ان کی حکومتیں میں ہوا. تو ان جماعتوں کے ساتھ حکومت میں بیٹھنا ہمارے لیے سیاسی طور پہ وہ پاسبل نہیں ہے. ہم تو جدوجہد ان کی پالیسیز کے خلاف کر رہے ہیں. باقی پاکستان کا کوئی بھی مسئلہ ہو اس پہ شہباز شریف یا زرداری صاحب یا میاں صاحب کے ساتھ خان صاحب نے ہمیشہ بات کی بھی ہے. اگر فرسٹ ٹیئر لیڈرشپ نہیں بیٹھی تو سیکنڈ ٹیئر لازمن بیٹھی ہے, اور آج بھی ہم پاکستان کے مختلف ایشوز پہ بیٹھنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. لیکن حکومت میں نون یا پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنی سیاسی جو ہماری جدوجہد ہے 27 سال کی, اس کو چند دن کے اقتدار کے لیے آپ قربان کر دیں. اس کا مطلب آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے ان بعد میں سیٹوں کے ساتھ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر حکومت بنا رہے ہیں؟ دیکھیے, ابھی ہمارے ریزرو سیٹس کا ایشو پینڈنگ ہے اور فارم 45 کی ایشوز بھی پینڈنگ ہے. 160 سے زیادہ, 170 کے قریب بلکہ اس سے بھی زیادہ ہماری سیٹیں بنتی ہیں, اور بہت بڑی تعداد میں ہمارا مینڈیٹ چھوڑی ہوا ہے. فارم 45 کی ایشوز اور ہیں, 47 کچھ اور کہہ رہا ہے. تو اصل میں تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے اس الیکشن میں, بہت جگہوں سے ہمارے مینڈیٹ جو ہے وہ چوری ہوا ہے. تو اس وقت ایشو ایک بہت بڑا یہ ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اقتدار سے باہر رکھا گیا, اور اب اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ اقتدار میں آ کے بیٹھ جائیں. ملک کا وسیع تر مفاد اس میں ہے کہ جو جماعت عوام سے جو مینڈیٹ لے کے آتی ہے اس مینڈیٹ پہ جا کے حکومت بنائے. یہ دونوں جماعتیں حکومت ٹوٹنے سے پہلے اکٹھے تھے, اقتدار میں جانے کے لیے عارضی طور پہ علیحدہ ہوئے, اور اب دوبارہ اکٹھے بیٹھے ہیں. یہ ان کی پالیسی ہے کہ عوام میں علیحدہ جاؤ اور حکومت سے مل کے کرو. صاحب یہ بھی بتائے گا کہ پھر علی بن گنڈا پور صاحب کو نامنیٹ کیا گیا ہے بطور سی ایم خیبر پختونخوا.
پہلے ہی سوال اٹھ رہا تھا کہ آپ جیسے رہنما ہوں، چلیں آپ تو مرکز کی سیاست کرتے ہیں، مگر آپ کو MP بنایا جاتا یا پھر عاطف خان ہو، انہیں بھی MNA کا ٹکٹ دے دیا گیا، شہرام ترقی وہ بھی، تو سوال اٹھ رہا تھا کہ کیا، اور یہ 13 جنوری کو سٹوری تھی انصار عباسی صاحب کی، کہ راستہ ہموار کیا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو CM خیبر پختونخوا بنایا جائے، اس لیے جتنے بھی امیدوار ہو سکتے ہیں انہیں مرکز میں بھیجا جا رہا ہے، مگر ساتھ میں اب ظاہر جو آپ کی پارٹی کے حالات ہیں یہ انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو لائلٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایک وفادار کارکن ہو جو کہ ان کا چیف منسٹر ہو، مگر ماضی میں چاہے عثمان بزدار ہو یا محمود خان ہو، نظر آیا کہ عمران خان صاحب نے کمپیٹنس کے اوپر ایک کمزور امیدوار کو پریفر کیا۔ اب ظاہر کمزور تو نہیں ہے اور لائل بھی ہیں، مگر کیا ان کی کمپیٹنس کے اوپر ان کی جو لائلٹی ہے اس کو پریفر کیا ہے؟ کیونکہ بطور وزیر ہم نے دیکھا تھا کہ امور کشمیر کے کہ ان کے بیانات کیسے ہوتے تھے، کمپیٹنس کے اوپر ان کے اوپر سوال اٹھتا تھا۔ میرے خیال میں پچھلے 5-6 مہینوں میں انہوں نے پختونخوا میں پارٹی کو بڑا اچھا چلایا ہے، صدر ہیں جماعت کے، اور باوجود اس کے کہ لوگوں میں بڑا غصہ تھا، لوگوں میں بہت جوش ہے اور وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، انہوں نے لوگوں کے جذبات کو کنٹرول میں رکھا، پارٹی کو زندہ بھی رکھا، لیکن کوئی دوسرا 9 مئی نہیں ہونے دیا، اور میں سمجھتا ہوں بڑا سمجھداری سے انہوں نے 5-6 مہینے جو مشکل وقت جو ہے وہ گزارا ہے۔ وفاداری بالکل نہیں ہے۔ جہاں تک کانفیڈنس کا تعلق ہے وہ تو جب وہ جاب پہ آئیں گے پھر پتہ لگے گا۔ ایز اے وزیر انہوں نے پختونخوا میں 5 سال کام کیا ہے اور مرکز میں 4.25 سال، جس میں ان کے کریڈٹ پہ کشمیر میں حکومت بنانا اور گلگت بلتستان میں مشکل حالات میں الیکشن جیت کر حکومت بنانا، تو یہ آدمی عمران خان صاحب کو 2 ریاستی اکائیوں کی حکومت بھی بنا کے دے چکا ہے، 2000 کے لیے چلائیں۔ میں ایک بڑی بریکنگ نیوز اس وقت سامنے آ رہی ہے علی محمد خان صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ نواز شریف نے وزارت عظمیٰ کے لیے شہباز شریف کو نامزد کر دیا ہے، یعنی نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم نہیں ہوں گے، شہباز شریف صاحب ہوں گے۔ کیا آپ ان کی نامزدگی اور پھر ظاہر ہے ان کے منتخب ہونے میں رکاوٹ ڈال پائے گی تحریک انصاف، یا اس وقت ایک سیدھا راستہ ہے شہباز شریف صاحب کے لیے ایک دفعہ پھر ملک کا وزیر اعظم بننے کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو ان کی زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز ملا ہے کہ جتنے اہتمام سے اور ریاستی حکومتی ویلکم سے میاں صاحب آئے، نواز شریف صاحب، ان کو ایک بہت بڑا اسٹیٹ ویلکم ملا، ریڈ کارپٹ ملا، مینار پاکستان پہ جس طرح کوئی قائد اعظم ثانی آئے ہیں، انہیں تقریر فرمائی، ایکسپیکٹ کر رہے تھے 2/3 ان کو ملے گی، تو پتہ نہیں کیا ہوا، وعدہ شاید پورا نہیں ہوا یا پھر بیچ میں عوام آ گئی۔ یہی بات میں نے ایک زمانے میں کی تھی، آج سے 4 مہینے پہلے شاہ آباد کچہری میں اپنی پیشی پہ میں نے یہ بات کی تھی کہ میاں صاحب انوز دلی دورس، ابھی آپ کے اور اقتدار کے بیچ میں 25 کروڑ عوام ہیں، اور وہ بات صحیح ثابت ہو گئی۔ تو اگر شہباز شریف صاحب سے ہی چلانا ہے تو 2 سال میں پاکستان کی کم میں کوشش کر رہا ہوں کہ نون لیگ کا موقف معلوم کرے کہ کیا ہوا ہے، مگر میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا علی محمد خان صاحب کے جو علی امین گنڈا پور کو جب آپ وزارت اعلیٰ دیتے ہیں تو کیا میسج عمران خان صاحب کے طرف سے کنفرنٹیشن کا ہے کہ ایک ایسا وزیر اعلیٰ ہوگا جو وفاق سے اداروں سے کنفرنٹیشن کرے گا، وہاں کی حکومت باقاعدہ طور پر کنفرنٹیشن میں ہوگی وفاقی حکومت کے ساتھ؟ نہیں، پاورفل وزیر اعلیٰ ضرور ہوں گے، ایک نڈر بہادر جیدار آدمی ہے، لیکن وہ سمجھدار بھی ہے ساتھ میں، اور ہمیں اس کا احساس ہے کہ پاکستان اس وقت کنفرنٹیشن کا متحمل نہیں ہے۔ کوئی بھی ریاستی اکائی وفاق کے خلاف استعمال کرنا بہت ہی غلط عمل ہوگا، نہ ماضی میں ہم نے کیا نہ اب کریں گے۔ ہاں، کچھ احتجاج ماضی میں ضرور ایسے ہوئے جہاں خیبر پختونخوا سے وہ ہماری تحریک شروع ہوئی، لیکن اب تو وہ دور اب ہے نہیں۔ اب تو پارلیمنٹ میں جا کے ایک سیاسی جدوجہد کرنے کا وقت ہے، اور انشاءاللہ ہمیں احساس ہے کہ خیبر پختونخوا ملک کا بہت حساس صوبہ ہے، تو اس کو اسی ذمہ داری سے علی امین خان چلائیں گے جو جس کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے تو اس کو دور کرنی چاہیے۔ تحریک انصاف کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ ایک ریاستی اکائی یعنی ایک صوبے کو وفاق کے خلاف یوز کیا جائے۔ خدا نخواستہ۔